رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ امام بخاری جن کا نام وہاں تک پہنچا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں، خود اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبت تضر صاحبها، جب سے مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ غیبت نقصان دہ ہے، اس دن سے آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں بیان کی۔ آپ غور کیجئے زبان کی کیسی حفاظت ہے، لوگوں کے بارے میں کیسی احتیاط ہے۔ حضرت وہب کے بارے میں ملتا ہے کہ کوئی صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مررت بفلان وہو یشتمک، فلاں صاحب کے پاس سے میرا گزر ہوا، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اسی کار خیر پہ مامور ہوتے ہیں، جن کا یہی فریضہ منصبی ہوتا ہے کہ وہاں کی بات یہاں لے کر آئیں، یہاں کی بات وہاں لے کر جائیں۔ ایسے پر انوار لوگ مولویوں میں بھی ملتے ہیں الحمدللہ۔ مولویوں کی جماعت بھی الحمدللہ اس استعداد و صلاحیت سے خالی نہیں ہے، بات وہاں کی یہاں، یہاں کی وہاں، اور اسی میں ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ بلکہ آج کل تو بیماری بڑھ رہی ہے کہ مولوی دوسرے مولویوں ہی کی جڑ کاٹنے لگ جاتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا، اور یہ شعر سنا کر کہا کرتے تھے کہ ایک عالم کو عامی نہیں کاٹتا ہے، عالم کو عالم ہی کاٹتا ہے۔ عالم کو عالم کاٹتا ہے، عالم کو عالم نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہ صاحب پہنچے، انہوں نے کہا مررت بفلان وہو یشتمک، فلاں صاحب کے پاس سے گزر ہوا، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت وہب نے کتنا خوبصورت جواب دیا، خوبصورت بھی پر لطف بھی۔ غصہ ہو گئے اور فرمایا ما لقی الشیطان رسولا غیرک، کیا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا قاصد نہیں ملا؟ تمہارے علاوہ کوئی ڈاکیہ نہیں ملا کہ ادھر کی ڈاک ادھر پہنچائے؟ ما لقی الشیطان رسولا غیرک۔ آپ کو میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ اگر کوئی شخص ہمارے بزرگوں کے پاس کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوتا جو نامناسب ہوتی تو اس پر نکیر کرتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی بات لے کر آ رہا ہے تو ہم اطمینان سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں کہ غیبت کرنا بھی حرام اور غیبت سننا بھی حرام۔ یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں تھا۔ معاملات میں، عبادات میں، اخلاق میں، ہر چیز میں پختگی تھی۔ امام احمد ابن حنبل کی ایک بات معاملات کی صفائی کی سناتا ہوں، بہت ہی عجیب بات ہے۔ خود فرما رہے ہیں، ہمیں شوق دلانے کے لیے، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے فرمایا تزوجت ام صالح فمکست 30 سنة فلا انا اختلف وہی فی کلمۃ واحدہ۔ آپ غور کیجئے کیسا جملہ ارشاد فرمایا کہ ام صالح سے میں نے نکاح کیا، اپنی اہلیہ کے بارے میں کہا کہ ام صالح سے میرا نکاح ہوا، 30 سال کی مدت انہوں نے میرے ساتھ گزاری، اس 30 سال کی مدت میں کبھی ایک جملے کا بھی ہم دونوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوا۔ عبادت میں تو بہت سارے لوگ ممتاز ہوتے ہیں، لیکن معاملات کی ایسی صفائی، ایسی معاشرت، گھر میں بیوی کے ساتھ یہ حسن سلوک، کیسی عجیب و غریب بات ہے، کیسی بہترین مثال ہے۔ 30 سال کی مدت میں ایک کلمے میں بھی اختلاف نہیں ہوا، ایک جملے کا اختلاف نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف جہاں حضرت امام احمد ابن حنبل کی شدت احتیاط ظاہر ہوتی ہے، وہیں اللہ کی اس بندی کا حسن سلوک بھی واضح ہوتا ہے جس نے 30 سال ایک عالم اور امام کی خدمت میں گزارے اور اس طرح کہ اپنے کسی عمل سے اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچنے دی۔ معاملات کی صفائی دیکھیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنے بڑے صوفی ہیں، کتنے بڑے امام ہیں۔ تصوف کے ائمہ میں سے ایک ان کا نام ہے،
ہمارے سلسلے میں حضرت جنید بغدادی کا نام آتا ہے. ان کے بارے میں، ان کی سیرت میں یہ بات ہے کہ کسی نوجوان نے اپنے نکاح کے موقع پر ان کو دعوت دی اور کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیے. یہ چلے گئے، دعوت قبول کی، تشریف لے گئے. اتنے بڑے شخص ہیں، گئے وہاں جلوہ افروز ہوئے. چاہیے تو یہ تھا کہ جوان کے گھر کے لوگ بھی استقبال کرتے، لیکن جو باپ تھا جوان کا وہ بڑا کنجوس قسم کا تھا اور بزرگوں سے کچھ اس کو کدورت رہی ہوگی. اس نے دیکھا یہ خانقاہ والے آ گئے ہیں، بیٹھے ہیں، خام خواہ یہ چلے آئے. اس نے حضرت کو جھڑک دیا اور ان کے ساتھیوں کو، تم کو کس نے بلایا ہے؟ تم کیسے چلے آئے؟ واپس جاؤ. اتنے بڑے شخص ہیں لیکن حلم دیکھیے، تحمل دیکھیے، برداشت دیکھیے. حضرت خاموشی سے اٹھے، جوتا لیا اور جانے لگے. چلے بھی گئے. جوان اپنے کسی کام میں مشغول تھا، وہاں سے فارغ ہو کر آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا حضرت جنید تشریف لائے؟ لوگوں نے کہا آئے تھے لیکن تمہارے والد نے ان کو واپس کر دیا. اس کو بڑا افسوس ہوا، فوراً نکلا، گیا حضرت کی خدمت میں، کہا حضرت والد کی گستاخی معاف کیجیے، واپس تشریف لے چلیے. حضرت خوشی خوشی واپس آ گئے. پھر وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہوا، باپ نے پھر جھڑک دیا، یہ پھر واپس چلے گئے. 3 مرتبہ یہ قصہ ہوا تو کسی نے حضرت جنید بغدادی سے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ بار بار آپ کو واپس کیا جاتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا میں کیا کروں، بیٹا بلاتا ہے اس کی خوشی کے لیے چلا جاتا ہوں، باپ واپس کرتا ہے اس کی خوشی کے لیے واپس آ جاتا ہوں. میرے پیش نظر تو یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خوشی حاصل کروں گا تو مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور جب تک میرا نفس مرے گا نہیں میں اللہ کا قرب نہیں پا سکوں گا. آپ غور کیجئے کیسا تحمل ہے، کیسی برداشت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ کیسی انسیت کا برتاؤ ہے. کوئی ہمارے ساتھ یہ کر کے دیکھ لے. ایسی ایسی صلوات ہم سنائیں گے کہ جو واپس کرنے والا ہے اس کی 7 پشتوں کی مردوں کی ہڈیاں بھی قبر میں پریشانی محسوس کرنے لگ جائیں گے. جہاں مجہول معروف ساری گردان پڑھ دیں گے. بھائی ہم لوگ تو مولوی ہیں نا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ مولوی ایسی مخلوق ہے جس کا توڑ پوری دنیا میں ایجادی نہیں ہوا. ہمارا کوئی مقابل دنیا میں نہیں. کہاں سے ہم نقطہ ڈھونڈ کے لائیں گے کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ ہے نا کہ ایک یہودی تھا، اس نے کسی مولوی صاحب کو کنواں فروخت کیا. یہودی بڑے ذہین ہوتے ہیں نا، اور ذہین بھی ہوتے ہیں اور خباثت بھی ان میں ہوتی ہے. تو اس نے کنواں فروخت کیا. چند دن کے بعد ملاقات کی مولانا سے، کہنے لگا کہ میں تو آپ کی بدمعاملگی سے بہت حیران ہوں. میں نے آپ کو کنواں بیچا تھا، کنویں کا پانی تھوڑی بیچا تھا، صرف کنویں کا سودا ہوا تھا، اس لیے آپ کنویں کا پانی استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر استعمال کرنا ہے تو اس کی الگ سے قیمت دیجیے. اب کوئی اور ہوتا تو ڈھیر ہو جاتا، لیکن مولوی کا تو کوئی توڑ ایجاد ہوا نہیں. مولانا نے کہا اخا آپ کو تو میں کئی دن سے تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا میں آپ کو، آپ ملے ہی نہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، پانی آپ کا ہے، آپ نے بیچا نہیں، صرف کنواں بیچا ہے آپ نے. آپ یا تو پانی سارا کنویں سے نکال کر لے جائیے، اور یا تو اتنے دن سے میرے کنویں میں ہے تو اس کا کرایہ ادا فرمائیے. یہودی نے تو گھر جا کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی ہوگی کہ آئندہ اب کسی مولوی سے کوئی معاملہ نہیں کروں گا. تو مولوی تو وہ مخلوق ہے جس کا توڑ دنیا میں ایجاد ہوا ہی نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ علم کا اصل جوہر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور وہ ہے معاملات میں، عبادات میں، اخلاق میں پختگی، سیرت کی مضبوطی، اور اسی کی یہ چند مثالیں میں نے دی. اچھا، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت یہ تو اپنی جگہ، پھر ان کا اخلاص دیکھیے. اخلاص اس لیے کہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے انجام نہ دیا گیا ہو.